بڑی ایک سمپل سی بات ہے. اگر آپ ایک کپڑا لینے جاتی ہیں بازار میں, وہ آپ کو ایک شاپ سے 100 روپے کا ملتا ہے, وہی کپڑا آپ کو دوسری پہ آپ کو 105 روپے کا ملتا ہے. اگر 2 روپے کا بھی فرق ہے, یو ول گو دیر. اگر یہاں سے وہ خریدے گا تو اس کے اوپر وہ ٹیکس دے گا, سیل ٹیکس دے گا. اگر وہ باہر سے منگوائے گا وہی چیز, تو اس کے اوپر وہ سیل ٹیکس نہیں دے گا. اور میرا پرابلم کیا ہے, صرف 2 چیزیں کہ کاسٹ آف بائی ڈوئنگ بزنس کہ اور اننیسیسری ٹیکسیشن. جتنے یوتھ اس وقت آ رہے ہیں, جتنے بچے آ رہے ہیں, پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں, آپ کبھی غور کیا کہ وہ کیا کریں گے؟ اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. جہاں سے ایک بندے کے پاس بھینس نہیں ہے, وہ ڈبہ بھر کے شہر میں آ رہا ہے دودھ بنا کے, اس کے گاؤں والوں کو بھی پتا ہے, اس کو اس کے ارد گرد رشتے داروں کو بھی پتا ہے کہ بھائی سب کو پتا ہے. تو پھر ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے, اور لیکن وہ پوری کوشش جو ہے نا وہ پوری ہو نہیں رہی. السلام علیکم ایوری ون, دس از می فضا ریاض, اور بزنس وائس کے ساتھ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. یہ پدمک نے جو خوبصورت سا ایک سیٹ اپ بنایا ہے جس میں ہم جو ریئل بزنس مین کی وائس ہے وہ لے کر آتے ہیں تاکہ ان کے جو پراپر ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری انڈسٹریلسٹ جو کردار ادا کرتے ہیں پاکستانی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے, ان کا کردار کتنا اہم ہے اور ابھی کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں, اس پر ہم آج ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. اور جو آج کے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ویسے تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بہت بڑا نام ہے, اور وہ پیڈمک کے بورڈ ممبر بھی ہیں, اور ان کا ایک طویل کریئر ہے. ان سے بہت سی باتیں بھی پوچھیں گے, ان کا کریئر کا سٹارٹ کیسے ہوا, لیکن وکالت سے بھی ان کا بہت اچھا, اور وہ بڑے مایا ناز وکیل بھی رہے ہیں, لیکن وکالت سے کیسے وہ انڈسٹریلسٹ بنے اور یہ جو ایک ڈائنامکس ان کے چینج ہوئے, تو ان پر بھی آج ہم ڈیٹیل ڈسکشن ان سے کریں گے. شہزاد اعظم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ گڈ. مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے تو کہ آپ, میں جیسے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ آپ, بلکہ ہمارے ناظرین کو بھی خود ہی بتائیے کہ آپ بڑے وکالت میں, اور بڑا پراؤڈلی آپ بتا رہے تھے کہ مطلب میں بڑا وکالت میں بھی پڑھا اور پھر اس کے بعد انڈسٹریلسٹ آپ بنے. یہ کیسے ہوا, کریئر کا آغاز کیسے ہوا, اگر میں پوچھوں آپ سے سٹارٹ کیسی ہوئی یہ جرنی آپ کی؟ بیسیکلی آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر ایز این ایڈوکیٹ, ایڈوکیٹ. اور میں کامیاب ترین ایڈوکیٹ تھا اور ہوں. واو. اچھا, میں نے وکالت چھوڑی نہیں. اچھا, لیکن مجھے شوق تھا, میرے خاندان میں نا کوئی انڈسٹریز نہیں تھا, کوئی بزنس مین نہیں تھا, تو مجھے شوق تھا کہ میں بزنس کروں. وکیل مجھے میرے باپ نے بنایا. میرے بابا کا شوق تھا کہ میں وکیل بنوں. ہاں, انہوں نے مجھے نوکری نہیں کرنی دی. اچھا, ٹھیک, کسی بھی قسم کی. ٹھیک. اور اس کے بعد بزنس میں نے اپنے شوق سے کیا, شوق سے سٹارٹ کیا. مجھے میں کامیاب وکیل تھا, میں اب بھی ہوں. میں لینڈ ایکوزیشن لاز میں مجھے عبور حاصل ہے آج بھی, اور میں نے بڑے اچھے کیسز لینڈ ایکوزیشن لاز کے کیے ہوئے ہیں, لینڈ فارمز کے کیے ہوئے ہیں. اور یہ پیڈمک کے ساتھ بھی میرا تعلق جو تھا یہ وہی سے بنا. بٹ سر ایسا نہیں ہوتا کہ یوزلی آئی تھنک اب کی جو یوتھ ہے, جنریشن ہے, جیسے آپ نے بولا کہ آپ کے بابا چاہتے تھے کہ آپ لائر بنے, جو باپ کی خواہش ہوتی ہے وہ آپ نے پوری کر دی, لیکن ایک بنا بنایا کریئر اس کو گیو اپ کرنا اور ایک اتنا بڑا رسک لینا کہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا, آپ کی یوتھ کو آئی گیس بہت سے ہرڈلز ہیں اور پیرنٹس نہیں کرنے دیتے. دیکھیں, اگر آپ رسک کا سوچیں گے نا, ہاں, تو itself جو ہے of your life is always on the risk. absolutely. ہاں, somehow yes. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ رسک کا سوچنے لگے تو کوئی انیشیٹو لے ہی نہ, کوئی کام ہو ہی نہ سکے. تو میں نے اپنی ایجوکیشن کو, اپنے دماغ کو, میں نے فیزیبلٹیز کو میں نے اسٹڈی کیا, اور پھر میں نے بزنس اسٹارٹ کیا. آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر فرام نیٹ ویئر انڈسٹری, اور الحمدللہ میں نے نیٹ ویئر انڈسٹری میں میرا بڑا اچھا نام ہے. میں وہاں پہ ان کا ایسوسیشنس کا, پاکستان نیٹ ویئر ایسوسیشن کا اور پاکستان ہاؤسنگ مینوفیکچر ایسوسیشن کا میں سینٹرل چیئرمین بھی رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد میں ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا بھی بورڈ کا بھی میں ممبر رہا ہوں. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے نا بزنس میں, کہ بزنس میں جو
پاکستان میں بزنس کرنا بہت آسان تھا تھا اوکے اور کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم بزنس مین کوئی بات گورنمنٹ سے کرے ہاں یا کوئی آئیڈیا دے ہم، اس کو اپریشیٹ نہ کیا نہ کیا جائے اوکے ہم میرا تجربہ یہ تھا. رائٹ آج جو پوزیشن ہے یہ پہلے کی بات ہے آج جو پوزیشن ہے تھوڑی سی میری ذاتی رائے ہے کہ اس میں نا گورنمنٹ جو ہے کوئی بھی گورنمنٹ پچھلی اگلی کی میں بات نہیں کر رہا میں تو گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں رائٹ گورنمنٹ جو ہے ان کے بھی ایک اپنی سسٹم پالیسی سسٹم نہیں سسٹم ہوتا ہے انہوں نے اپنی نظر سے دیکھنا سول سروس نے اس کو اپنی نظر سے دیکھنا ہے تو اس وقت آج کے دن میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے کمپیٹ نہیں کر سکتا دنیا میں پر یہ ایک سمپل سی بات ہے اگر آپ ایک کپڑا لینے جاتی ہیں بازار میں وہ آپ کو ایک شاپ سے 100 روپے کا ملتا ہے وہی کپڑا آپ کو دوسری پہ آپ کو 105 روپے کا ملتا ہے اگر 2 روپے کا بھی فرق ہے یو ول گو دیر ٹھیک ہے نا بڑی ایک سمپل سی بات ہے تو یہ یہاں بھی انٹرنیشنل بھی یہی سے پوزیشن ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں جو ہے پرٹیکولرلی انڈسٹری کا کمپٹیشن جو ہے وہ جن ملکوں کے ساتھ ہے وہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں بہت فرق ہے ڈفرینس ہے یس نہیں بہت فرق ہے فرق ہے اچھا اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمیں بجلی جو ہے الیکٹریسٹی جو ہے یا گیس ہے وہ ایک میجر کمپوننٹ ہے اگر میرا کمپیٹیٹر کو یونٹ مل رہا ہے 10 روپے کا سستی بجلی مل میں کہتا ہوں 1 روپے کا بھی فرق ہو تو یہاں پہ مجھے کیوں مہنگا ملے بالکل ٹھیک ہے دیکھیں اگر آئی پی پیز کا ایشو ہے تو آئی پی پی کا ایشو جو ہے وہ میں اس کے اوپر بہت دفعہ ایک بات کہہ چکا ہوں آج یہاں بھی وہ ایک بات کہوں گا کہ بھی اگر ایگریمنٹ گورنمنٹ نے ساورن گارنٹی دی ہے تو وہ گورنمنٹ جو ہے ہماری یہ گورنمنٹ آج کی گورنمنٹ وہ دیکھے اور اس کے اوپر بڑا سمپل سی بات ہے اینی آرڈر اینی کانٹریکٹ اینی ریلیف procured on the misrepresentation or fraud تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے بالکل یہ آئی پی پی کے ایگریمنٹس جو ہیں ان کو اگر انٹرنیشنل کورٹ میں آپ چیلنج کریں آپ ڈیفینڈ یور سیلف بتائیں ابھی شہباز شریف نے یہ لاسٹ ایئر میں کیا بھی تھا 1000 جو تھے وہ میں وہی کہہ رہا ہوں عرب تھے لیکن وہ یہ کٹتے اور وہ سب ریوائز کیا میں اس میں بالکل آپ کے ساتھ متفق بھی ہوں پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے جی اور لیکن وہ پوری کوشش جو ہے نا وہ پوری ہو نہیں رہی ہاں اگر اس پہ عمل بھی پورے طریقے سے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے آپ ایف بی آر جو ہے آپ اس کو ایک ٹاسک دیتے ہو کہ مجھے اتنا ریونیو چاہیے تو یہ ایف بی آر کو یہ ٹاسک نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے وہ ٹیکس کلیکٹر ہے ٹیکس پیئر سے اس نے ٹیکس لینا ہے اگر آپ ٹیکس کلیکٹر کو یہ کہیں کہ آپ نے یہ 100 روپیہ ہر حالت میں پورا کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا اس کی مجبوری ہے کیا ہم سارے لوگ ایف بی آر کو برا کہتے ہیں یہ ایف بی آر نے یہ کیا ایف بی آر نے وہ کیا ایف بی آر نے برا کیا آپ اہداف جو ہیں ٹارگٹ جو ہیں وہ ٹیکس کلیکٹر کو ٹارگٹ نہیں دینا چاہیے کیا ٹیکس کلیکٹر کو کہیں کہ جو لائبل ٹیکس ہے جو فیزیبل ٹیکس ہے جو ٹیکس لگا ہوا ہے وہ لے بالکل ٹھیک ہے اس سکویز نہ کرے اور ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے دس از اے فیکٹ اچھا ابھی ٹارگٹ تو تب بات آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ بات اب وہ اس اداروں کی طرف چلی جائے گی لیکن کوئی بھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ اب کے ٹائم میں بزنس ایک سٹارٹ کرنا وہ سمپلیفائی نہیں ہے اتنا آسان نہیں بزنس کرنا شروع کرنا بزنس چلانا ایٹ بزنس مین اینڈ بہت آسان ہے بزنس مین مائنڈ کیا ہوتا ہے اگر کوئی جی دیکھیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا بزنس کرنا بزنس چلانا دنیا میں چل رہا ہے نا بزنس روز لوگ بزنس کرتے ہیں چھوٹا بزنس بھی ہے بڑا بزنس بھی ہر طرح کا بزنس اب اس کے لیے ایٹماسفیئر ہونا دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر لیٹس سپوز کہ میں اگر چاہتی ہوں کہ میں کوئی بزنس ایک سٹارٹ کروں ایسے کیا پیرامیٹرز ہیں آپ تو بزنس کرتے ہیں آپ کا شوق بھی ہے ایسے کیا پیرامیٹرز ہیں جس کو دیکھ کے لگے کہ بھئی یہ شخص بزنس کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا کیونکہ بزنس میں بہت سے چیلنجز آتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ابھی تو ایٹماسفیئر ہی ویسا نہیں بنایا گیا سو ایک جو یوتھ ہے جو ینگسٹر ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا پیرامیٹرز ہیں کہ بھئی جو ان کو فالو کرے تو آپ
اٹ سیلف اینالائز کر سکتے ہیں کہ میرا بزنس مین والا مائنڈ ہے یا نہیں ہے. سو آئی بی سکسیزفل. میں آج کل کے بچوں کی بات کر دوں. جی جی انہیں کی. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ہاں کہ پہلے میرے بچے کہتے تھے کہ ڈیڈی آپ کو کیا پتا. آج 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 میرے گرینڈ چلڈرن کہتے ہیں دادا آپ کو کیا پتا. تو لہٰذا آج اب دس از این ایجوکیشن. دیکھو دیکھو اٹ از این ایجوکیشن کہ آپ پڑھو اپنا مائنڈ لڑاؤ. دیکھیں ہم نے تو گراؤنڈ دینا ہے. جیسے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں گراؤنڈ دی, ہمیں انہوں نے ایجوکیٹ کیا, انہوں نے آئیڈیا دیا کہ تم وکیل بنو. ٹھیک ہے, میں نے فالو کیا. ٹھیک ہے, کوشچن یہ آگے جو میرا ڈیسیژن تھا بزنس کا, دیٹس مائی, تو میں نے دیکھا. ٹھیک ہے, لیکن اب میں بات کروں, میں کام اپنے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ہم سارے بزنس مین جو ہیں ان کو اس وقت جو ایشو ہے وہ بزنس کا نہیں ہے, وہ بہت چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں. اور یہ میرے منہ میں خاک کہ اگر یہ نہ ہینڈل کیے گئے تو جتنی یوتھ اس وقت آ رہے ہیں, جتنے بچے آ رہے ہیں, پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں, آپ کبھی غور کیا کہ وہ کیا کریں گے؟ اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. آپ کی ایکسپورٹ اتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. یس, اگر آپ میں دیکھیں نا یہ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, پھر کیا ہوگا؟ کبھی میں جب سوچتا ہوں نا کئی دفعہ تو میں خود گھبرا جاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے مینیج ہوگا, کیسے مینیج ہوگا. تو میں ایک اور آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. انڈسٹریلسٹ نے, ہم لوگوں نے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ انکریج کریں امپورٹ سبسٹیٹیوٹ. کہ جو چیز باہر سے آ رہی ہے وہ اس کو پاکستان میں بنایا. اس کے اوپر گورنمنٹ نے ہمیں انکریج بھی کیا, پازیٹیو رسپانس دیا, لیکن زبانی امپلیمنٹیشن میں رکاوٹیں آ گئی, ریڈ ٹیپزم آ گئی, دوسری چیزیں آ گئی. میں اب چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. پولیسٹر فائبر ہے جو کہ ریجنریٹڈ پولیسٹر فائبر, وہ امپورٹ ہوتا تھا. پولیسٹر فائبر پاکستان میں باہر سے امپورٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, وہ اس کا یونٹ میں نے یہاں پہ لگایا. ٹھیک ہے, کہ میں نے امپورٹ سبسٹیٹیوٹ جب میں بنا کے اپنے کسٹمر, ہوم ٹیکسٹائل از مائی کسٹمر. ٹھیک ہے, آئی ایم ڈائریکٹ ایکسپورٹر. میں تقریباً 100 ٹن روز بناتا ہوں. وہ جب میں اپنے ایکسپورٹر کے پاس میری کیپیسٹی ہے, جب میں لے کے گیا تو انہوں نے کسٹمرز کے پاس جو ایکسپورٹر تھے ہوم ٹیکسٹائل کے, انہوں نے کہا یہ سیم کوالٹی ہوگا جو ہم باہر سے منگواتے ہیں. میں نے کہا کہ وہ سیم کوالٹی نہیں ہوگا تو آپ نہ لینا. ایگزیکٹلی. ہاں ٹھیک. تو وہ میں نے محنت کی, وہ میں نے اس کو, یہ میں اپنی پرسنل بات نہیں کر رہا, یہ آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. آئی ایم ہیپی, اللہ کا شکر ہے. میں یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے, اتنی امپورٹنٹ بات ہے امپورٹ سبسٹیٹیوٹ, آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل ایسے. تو ہوا کیا کہ اس کے اندر کیا جی, اگر یہاں سے وہ خریدے گا تو اس کے اوپر وہ ٹیکس دے گا, سیل ٹیکس دے گا. اگر وہ باہر سے منگوائے گا وہی چیز تو اس کے اوپر وہ سیل ٹیکس نہیں دے گا. اب دیکھیں نا, کلائمیکس یہ ہے کہ اس ایکسپورٹر کو یہ ہم نے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کو یہ ساری بات ایکسپلین کی, وہ انہوں نے کمٹ بھی کیا, اور انہوں نے اپنے بجٹ تقریر میں بھی یہ بات کہی کہ جی یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. اب ہو کیا رہا ہے کہ یہاں پہ 3-4 جو 5 یونٹ ہے وہ سفر کر رہے ہیں, وہ بند ہوں گے. نیچرلی دیکھیں نا, اگر آپ کو سستا مال باہر سے منگوا کے مل رہا ہے تو آپ میرے سے کیوں لے. کلائمیکس نہیں ہے کہ, اور میرا پرابلم کیا ہے, صرف 2 چیزیں کہ کاسٹ آف بائی ڈوئنگ بزنس اور اننیسیسری ٹیکسیشن. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو ٹیکس ہے وہ لگنا چاہیے. میں تو دیکھیں اگر میں ٹیکس نہیں دوں گا تو اس میں مجھے کیا یہ تو ملک نہیں چل سکتا نا. میں تو وین آف ٹیکسز کے ویسے ہی اگینسٹ ہوں, لیکن اننیسیسری ٹیکس, یہ سمپل ایف بی آر کا کوئی قصور نہیں. میں ایف بی آر کو 100% ایف بی آر کے ساتھ ہوں. جب اوپر سے ان کو نہیں لیکن اگر وہ ٹارگٹ دیں گے اس کو, دیکھیں نا, جب آپ ٹیکس افسر کو کہیں کہ مجھے یہ پیسے چاہیے, اس کو اگر ٹارگٹ دے دو, یہ نہیں. اور اچھا ایک یہ بھی بات ہے, میں یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں اپنے امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کی طرف آنا چاہیے, کہ جو ہم باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں
یہاں پر 4 موسم ہے، یہاں پر انجینئرز ہیں، یہاں پر عقل مند لوگ ہیں، ہر چیز یہ بن رہا ہے. میں تو ب- آپ تو کہہ رہے ہو نا امپورٹ سبسٹیچیوٹ. ابھی بھی جو اسمال انڈسٹریز ہیں جو نیو آئیڈیاز ہیں ان کو شاید گورنمنٹ یا باقی اس طریقے سے سپورٹ نہیں مل رہا کہ اب جیسے نہیں, گورنمنٹ سپورٹ دینا چاہتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات اب بڑی بتاؤں, سب تک گورنمنٹ ویسے دیکھیں نا, گورنمنٹ سپورٹ دینا چاہتی ہے. دیکھیے گورنمنٹ کے آگے فنکشنریز ہیں, سسٹمز ہیں. دیکھیں نا, پرائم منسٹر نے اکیلے نے تو کچھ نہیں کرنا, سی ایم نے اکیلے نے کچھ نہیں کرنا. بڑی سمپل سی بات ہے. پالیسی میکر کون سا ہے؟ جو دیکھیں نا, جو کنسرن منسٹریز ہیں وہ انہوں نے ڈیلیور دیکھو انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے, کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن انٹریکشن کم ہے آج کل میرے خیال میں. دیکھیے بڑی ایک سمپل سی بات ہے. میں آپ سے اس پروگرام کے ذریعے ایک دو باتیں ضرور کہوں گا کہ امپورٹ سبسٹیچیوٹ جو ہے اس کی لسٹ بنائی جائے, اس کو دیکھا جائے, اس کو انکریج کیا جائے. اس کے لیے اسپیشل انسینٹیو نہیں تو کم از کم ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے تاکہ وہ کمپیٹ کر سکے. اور وہ یہی باتیں ہیں جو اچھا اب یہ جو میڈ ان پاکستان ہے کہ ہماری پروڈکٹس جب باہر جائیں گی تو اس میں پاکستان کا ہی ہمیں ڈالرز ملیں گے نا, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں نہیں, دو چیزیں ہیں نا. آپ کہتے ہیں آپ کو بھر جائے گی, میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز میڈ ان پاکستان ہے اس کی بجائے آپ باہر سے وہی چیز منگواؤ. تو وہ زیادہ وہ دیکھو نا, وہ یہاں کے وہی چیز جو ہے ساتھ زیادہ اور وہ پیرامیٹرز میں بھی پوری ہے, کلائمیکس ہے اتنی وہ, اگر پیرامیٹرز بھی اس کے وہ پورے ہیں, ہم، وہ کوالٹی بھی سیم ہے, میں تو اس کو یہ مافیا کی بات ہوگی نا, کچھ قسم کی بات. میں یہی بات مافیاز کی بات میں کرنے لگی تھی کہ اب جیسے یہاں پر جو بڑی انڈسٹریز ہیں وہ بھی چھوٹی انڈسٹریز کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہوئے اوپر آنے نہیں دیتی. یہ بھی ہماری جو اکانومی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں جو چھوٹی, دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. ایک چیز, اگر یہ میں 100 پیس بناتا ہوں تو میری کاسٹ اور ہے, اگر یہ میں 5000 پیس بناتا ہوں تو میری کاسٹ اور. تو آپ نا اس کو یہ نہ لیں. اچھا ہاں, کیونکہ دیکھیں نا, آپ بلک کچھ چیز بناتے ہیں تو اس کی, اگر ایون ہول سیل کیا ہے, مثلا اگر آپ جا کے کسی سے بات کرتے ہوئے کہ مجھے 1 کلو چیز چاہیے, تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ 50 کلو چاہیے, تو ریٹ کا فرق ہوتا ہے. ریٹ کا فرق آئے گا. تو لہٰذا وہ نہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, اسمال انڈسٹری جو ہے وہ ہمارے ہاں کافی بہتر ہے, اور اس میں گورنمنٹ بھی اس میں کافی سپورٹ کر رہی ہے. اصل میں بات ایک ہی ہے کہ انڈسٹری چلے گی دو چیزوں سے, لیول پلینگ فیلڈ, فیل سے دیٹس اٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 30 روپے کا یونٹ ملے اور میرے کمپیٹیٹر جو ہے اس کو 20 روپے کا یونٹ. میں کہتا ہوں ایک پیسے کا بھی فرق نہیں ہو رہا ہے. اور کچھ گورنمنٹ سے نہ کرے, سمپل ٹیکسیشن. اب کیوں لوگ یہاں سے انڈسٹری باہر, جو لوگ باہر فیکٹریاں باہر چلی گئی, وہ ہیوی ٹیکسیشن اینڈ ملٹیپل ٹیکسیشن. اب یہ دیکھیں سے یہاں پہ جو 40,000 والا ہمارا جو جتنے بھی میرے یہاں یہ لوگ ہیں, ان کے اوپر انکم ٹیکس نہیں لگتا, یہ ان کی بریکٹ میں نہیں آتے. جی تو ان سے ان کے فون کے اوپر کیوں ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو دیکھیں, دس از دا اماؤنٹ ٹو فلیسنگ. اس کو فلیس کرنا کہیں گے. اچھا, میں نا ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے, ہم اس ٹاپک سے ہٹ گئے, انڈسٹری کو تو کافی ڈسکس کر لیا. اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے یہاں پہ انڈسٹریل زونز بنائے, جی آپ نے یہاں پہ ان کو کنسیشنز دیے. اب کوشچن یہ ہے, ایک بات جو اس وقت لیک کر رہی ہے, جو میں اب انشاءاللہ تعالیٰ ڈیئرس ہو, میں نے جو آبزرو کیا ہے اس دوران, نئی چیز جو میرے سامنے آئی ہے کہ جتنی بھی انڈسٹری زون ہے اس کے اندر اس کو الیکٹریسٹی اگر چاہیے ہے, وہ اس کے لیے اس کو کافی تکالیف اٹھانی پڑ رہی ہیں. میٹرز کے لیے ہر چیز کے لیے. اوکے, ون ونڈو آپریشن نہیں. میں آپ کو ون ونڈو آپریشن کام کی تو وہ نام کی چیز ہے, اس کو لیٹ اس ناٹ ڈسکس اٹ. بڑی ایک سمپل سی بات ہے کہ میں پیڈمک کے پلیٹ فارم پہ, پنجاب گورنمنٹ کے پلیٹ فارم پہ, سی ایم جو ہے یہاں کے, شی از ویری مچ انٹرسٹڈ ان انڈسٹریلائزیشن, شی از ورکنگ ویری ہارڈ. یہ ساری چیزوں پہ میں نے ایک کوشش کرنی ہے, ان کو یہ کہنا ہے کہ انڈسٹری کا جو کنیکشن ہے, چاہے وہ چھوٹی انڈسٹری ہے چاہے وہ بڑی انڈسٹری ہے, وہ جس دن وہ اپلائی کرے ٹائم لائن ہونی چاہیے. وہاں بہانے بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ لوڈ کم نہیں ہے, وہ لوئل نہیں ہے, وہ فلان نہیں ہے, یہ نہیں, جو مرضی ہو وہ انفراسٹرکچر جو ہے, جو الیکٹریسٹی اس کو چاہیے اس کی گورنمنٹ ایک ٹائم لائن دے. فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے, اور یہ اس کو ہم ان رائٹنگ بھی
فیڈمک اور پڈمک کے پلیٹ فارم سے اس کو آواز اٹھایا نہیں ہم اس کو کہیں گے کہ جی اس کو کریں کریں. ہاں کیونکہ اس میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. گورنمنٹ کو کیا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض ہوگا؟ گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بٹ جیسے اور کام ہو رہے ہیں، جیسے یہاں پہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، انکروچمنٹ ہٹائی جا رہی ہے، اس میں بھی ایک آرڈر کریں. جس طرح ٹیکس کلیکشن کی جا رہی ہے، جس طرح سارا کچھ ہو رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کریں انڈسٹریلسٹ کو، تاکہ ایسا ماحول پیدا ہو کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو ماحول کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیکسیشن کم ہو، وہ گروتھ کرے. جب انڈسٹری گروتھ کرتی ہے تبھی تو ملک گروتھ کرتا ہے. یہ بات حقیقت ہے. میں تو بہت بول لیا، اب آپ بتائیں. نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے. میں بیسکلی یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا ابھی، میں کیونکہ آپ ایک ایکسپیرینس بزنس مین ہے اور جو بزنس سیٹ اپ ہوتا ہے نا گورنمنٹ کے ساتھ بڑا کلوز ہوتا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک گورنمنٹ بغیر بزنس تھاٹ کو لیے ہوئے یا بزنس مین کی ایڈوائس کو لیے ہوئے چل سکتی ہے، کیونکہ پیسہ آپ لوگوں نے ہی کمانا ہے. اب یہ ای پی اے ہے، مریم اورنگزیب از ورکنگ ویری ہارڈ، اس کے اوپر کافی کام کر رہی ہے، بہت 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 اچھا کام کر رہی ہے. اچھا کام. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں یہ کہوں گا کہ چائنا میں انہوں نے ای پی اے پہ بہت زور دیا، انوائرمنٹل پر، لیکن ان دوسری سائڈ پہ امپلیمنٹیشن انہوں نے، اگر میں فیکٹری میں کوئی چیز انوائرمنٹ پولوشن یا کوئی ایسی چیز میں کریٹ کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے میری فیکٹری نہیں بند کرائی، کچھ سبسٹیٹیوٹ دیا. نہیں انہوں نے مجھے اس کا حل دیا اور اس میں میری ہیلپ کی. Right. اب یہ دیکھیں نا، وہاں پہ کول پہ جو اتنی بھی انڈسٹری چلتی تھی ہیں، اس کو وہ انہوں نے کول کو آہستہ آہستہ بند کرایا. ٹھیک ہے، لیکن بند نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اس میں ڈیولپمنٹ بھی کی، لیکن سبسٹیٹیوٹ تو دیا. اب یہاں پہ گیس مہنگی کر دو ہیں، اور اس کے بعد کہو کہ جی وہ میں کیسے چلاؤں گا، فیکٹری کیسے چلے گی، اور وہ تو یہ ساری یہ کام اب جیسے انہوں نے یہ بھٹوں کو جب بند کیا تو انہوں نے زگ زیگ ٹیکنالوجی بتانے کے لیے قرضے دیے کہ ہر کوئی افورڈ نہیں. میں ایگریڈ ہوں اس کے اوپر، آپ جو کہہ رہی ہیں کہ لیکن پینل الیکشنز سے پہلے ایک اس کو، جیسے میں کہتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ، اس کو سبسٹیٹیوٹ ہے نہیں ہے، کس وقت آئے گا، سارا ہوگا، یہ ساری باتیں ہم انوائرمنٹ والوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے. لیکن اب جو مریم اورنگزیب جو پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس وقت، اور یہ سی ایم جو انوائرمنٹ، ہماری سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف صاحب، یہ جو انوائرمنٹ کی طرف توجہ دے رہی ہیں، تو یہ صرف انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بھی مشکلات، ان کی بھی مشکلات، ان کی فیکٹری بند کرنے کی بجائے، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی بجائے، دیکھیں نا یہ کہ یہاں پہ ہوا تھا ٹریفک میں، وہ بچوں کو پکڑ لیا، وہ ہو گیا، وہ اب دیکھیں نا وہ چنگچی چل رہا ہے یہاں پہ. کوشچن یہ ہے، ٹانگوں کو گھوڑا ٹانگا جو تھا اس کو اس نے ریپلیس کیا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ اس کی ہم پبلک ٹرانسپورٹ ہو نا ہے تو اس کو ہم بند کر دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اچھے انیشیٹوز ہیں، لیکن میں انیشیٹوز کے حق میں ہوں. آل دا انیشیٹوز یہ ہونے چاہیے، بڑی دیر سے شروع ہیں، بہت پہلے شروع ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سب سے امپورٹنٹ بات، آلٹرنیٹیو بھی کچھ تھے نا. دیکھیں نا فوراً احساس ہوا کہ 14 سال کے بچے کو سزا ہو جائے، اسے جیل چلا جائے، اس کا کیریئر خراب، اس کا کیریئر خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے. یہ اسی طرح یہ جو انوائرمنٹ پہ کام ہو رہا ہے اس میں بھی سبسٹیٹیوٹ، اس میں سبسٹیٹیوٹ ہے، اور اس کے اندر پھر اس پالیسی کو، اس کی امپلیمنٹیشن کو کچھ لوگ اس سے نجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. ہاں وہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ پر ایسے لوگ تو، یا ایگزیکٹلی ہر جگہ پر ایسے لوگ تو ہوتے ہیں. لیکن پیڈمک جس کو مطلب آپ لیڈ بھی کر رہے ہیں، اس کے ممبر بھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے جو ایک یہ بیس دی گئی ہے انڈسٹریلسٹ کو، بزنس مین کو، اس کا کردار کیا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ اور یہ جس طرح جسے کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ ڈائریکٹ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے، آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، اور آپ یہ ادارہ جو بزنس مین رن کر رہے ہیں یہ ہمیشہ پروفٹ میں جاتا ہے، یہ کبھی لاس میں بھی نہیں گیا. تو اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں، اس ادارے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ جو آپ نے پروفٹ والی بات کی ہے، میں اس میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں. جی. یہ جو پنجاب انڈسٹری اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی اینڈ فیصل آباد انڈسٹری اسٹیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہیں، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی 100% اونڈ کمپنیز ہیں، پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں.
نمبر 1. نمبر 2 یہ سیکشن 42 کے تحت کمپنیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے رائٹ جو کہ نان پروفیٹیبل آرگنائزیشنز ہیں. رائٹ سو کوشچن آف پروفٹ یہ گورنمنٹ نے یہاں پہ اس کو پروفٹ کے لیے نہیں بنایا. بنایا جیسے بڑی سمپل سی نہیں بات, نہیں ٹھیک ہے چائنا کے اندر جتنی انڈسٹریلائزیشن ہوئی یا دنیا میں جیسے بھی انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو اس کے اندر گورنمنٹ نے ڈیولپ کر کے سائٹس انڈسٹریز والوں کو دی پلیٹ میں رکھ کے کہ آپ آئیں یہاں پہ انڈسٹری لگائیں, انڈسٹریز لگائیں اور وہاں پہ انڈسٹریل زونز میں انڈسٹری لگی. یہی پنجاب گورنمنٹ کا بیسیکلی آئیڈیا آئیڈیا تھا جو کہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا. پھر یہ زونز بنے گا. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ جو پیڈمک نے سب سے پہلے یہاں پہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی, میں آج بھی یہ کہوں گا دعوے کے ساتھ نہیں گارنٹی کے ساتھ اچھا کہ کوئی پاکستان کے اندر ایسی انڈسٹریل اسٹیٹ دکھا دے جو پنجاب گورنمنٹ نے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ تھرو پبلک سیکٹر کمپنی پیڈمک بنائی, اس کے مقابلے کی اس کے اور جو اس کی مینٹین جیسے رکھی گئی ہے, جس طرح انڈسٹریز کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. رائٹ دیر از اے نو میچ ایون ٹل ٹوڈے پورے پاکستان کے اندر. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہاں چٹا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں تو پھر آنکھیں کیوں بند کریں؟ آگے کیوں بند کرنے. رائٹ بالکل ٹھیک ہے. ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, ہر گورنمنٹ کے ساتھ رہے ہیں اپنے سپورٹ کرنے میں, پاکستان کو بیسیکلی اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ تو چینج ہم بیسیکلی میں گورنمنٹ کا مطلب یہ نہیں لے رہا اینی پارٹی ہے آل دیٹ ایگزیکٹلی. ہاں بڑی میں کیونکہ خود بھی کیئر ٹیکر منسٹر بھی رہا لیبر کا, تو میں نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ وداؤٹ انڈسٹریلائزیشن اگر یہاں انڈسٹری رہے گی تو یہ پاکستان کے لیے بہت سروائیول میں اس کا بہت رول ہوگا. اچھا سر, یہ جو چیزیں ہم باہر کر بھیج بھی رہے ہیں ابھی, ظاہر ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں, اسپیشلی گارمنٹس میں تو بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ ہم پوری دنیا میں بھیجتے ہیں. فٹ بال ہے, پھر اس کے علاوہ اور بہت سی انڈسٹریز ہیں. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کر کے فائبر والی وہ یہیں پر پروڈیوس کر رہے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انڈسٹریز بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق چیزیں, اس کی سرٹیفکیشن لینا, اس کی ساری چیزوں کو دیکھنا, باہر تو ہر چیز کو بڑا دیکھا جاتا ہے. آپ نے جو چیز تیار کی ہے آپ نے اس کے ڈسکرپشن میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ لکھنا. دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں ہاں یہ شاید آپ کو پوری انفارمیشن نہیں ہے, میں یہاں آپ کو جی آج بتا دیتا ہوں. جی ہماری جتنی بھی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے نمبر 1 وہ 100% کمپلائنٹ ہے. آپ حیران ہو گئے کہ جو میرے بوائلر کی چمنی ہے اس کے اوپر میرے بائر نے اپنا کیمرہ لگایا ہوا ہے. اچھا میرا جو بائر ہے اس نے اس کے اوپر اپنا کیمرہ لگایا جسٹ ٹو میک شیور ایوری تھنگ کہ ہاں. اور آج کے نہیں پچھلے 5 سال کا لگایا ہوں. سر میں کوشچن جو میں آپ سے کرتی نا, میں یہ کہہ رہی تھی کہ انٹرنیشنل چیز کو بھیجنے کے لیے ہم کوالٹی مینٹین کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں آپ سن کے حیران ہو جائیں گی کہ یہ جو بوتل ہے نا, یہ پیٹ بوتل, اس کے اسکریپ سے میں فائبر بنا رہا ہوں. رائٹ. اور میں GRS کوالیفائڈ ہوں, میری سرٹیفکیشن ہوئی ہے میرے پاس. کوشچن یہ ہے کہ آج فرسٹ چوائس جو ہے دنیا میں ورجن فائبر کی بجائے ریسائیکل یس. اور سارے کے سارا میرا فائبر جو ہے وہ ایکسپورٹ میں یوز ہو رہا ہے. جی, اور جو میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں وہ یہاں پہ انوائرمنٹ کو کوئی اور کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. That is so. I am not being appreciated. No, that should be appreciated. ایک بار بات کر رہا ہوں. اور جو سرٹیفکیشن کی بات ہے, جتنی بھی انڈسٹری, اب دیکھیں نا یہاں پہ ہماری فوڈ اتھارٹی ہے, ڈرگ اتھارٹی ہے, سارا کچھ موجود ہے. دیکھیں نا ایک یہاں پہ ایک سوشل سیٹ اپ بھی ہے. میرا پوتا ابراہیم خان وہ مجھے پوچھتا ہے, دادا از اٹ ٹرو کہ وی سیل ایڈلٹریٹڈ ڈرگز ہے اینڈ دا ملک وی میڈ فرام دا کیمیکلز, از اٹ ٹرو دادا؟ مجھے شرم آئی. میں یہی پوچھتی تو لیکن اس میں کس طرح, اس میں گورنمنٹ کا کہتا لگا بھائی یہ میں کر رہا ہوں نا. ایگزیکٹلی. اس میں سوشل, اس میں کمپلائنس کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ضمیر کی بات ہے نا.
مجھے شرم ہی نہیں آتی. ہم نے وہی چیز اگر باہر بھیجنی ہے ہم سسٹم اور ہر چیز کو نہیں دیکھیں وہ بھیج رہا ہے, نہیں دیکھیں اس کی بس چلے, اگر اس کا بس چلے جو وہ کیٹیگری ہے جس کی آپ جو نشاندہی کر رہے ہو, رائٹ جس نے جس تیری ہیرا پھیری کرنی ہے غلط انڈر اس کو ویئر از دا سسٹم دیکھو پھر لا سسٹم ادارے فائن. نہیں یہ کوئی سسٹم پلیس پہ ہے. کون سا سسٹم کہتا ہے جعلی دوائی بنائیں, کون سا سسٹم کہتا ہے چوری کریں, پکڑنا وہ پکڑنا موجود ہے. یا ایگزیکٹلی لیکن ہم دیکھیں نا, میں آپ اس کے اوپر ہمیں چاہیے کوئی شرم بھی کریں اور وہ بھی مرے نہیں پھر نہیں تو نہیں نیشن شرم کرنا کافی نہیں ہے. نہیں ختم ہے نا پھر نیشن. یو آر ناٹ, دنیا میں کسی ملک میں دوائیوں میں ملاوٹ نہیں ہوتی, دودھ ملاوٹ نہیں ہوتی, میں نے نہیں دیکھا. یہاں پہ ہوتی ہے, ہوتی نہیں کرتے ہیں. دیکھو بنی گدھے کے گوشت کھلا دی. نہیں گدھے کا گوشت مہنگا ہوتا ہے, یہ ایسی ہے. یہ آپ کو میں بات بتاؤں کہ گدھے کا گوشت نہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں گدھے کا گوشت بہت مہنگا ہوتا ہے. ٹھیک, وہ کوئی گدھا کو مر گیا ہوگا, اس کو اٹھا کے کر دیا ہوگا. گدھے کا گوشت بہت مہنگا ہے اور گدھے کا گوشت لاہوریوں نے گدھے کے گوشت نہیں کھائے. نہیں یہ دیکھو صحیح, دیکھو میں نے صحیح بات کی ہے. دیکھیں میں نے وہ بات کی ہے, گدھے کا گوشت مہنگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ کرتا کون ہے, ہم لوگ کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے نا, پھر بھگتو. ہاں That's it. ہم یہی بات ہے کہ ہم ہر چیز کا بلیم اٹھا کے گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. نہیں گورنمنٹ پہ دیکھیں, گورنمنٹ پہ جو میں نے کوئی ایک چیز گورنمنٹ پہ وہ بلیم نہیں کیا, میں نے سسٹم کی بات کی ہے. آپ مجھے بتائیں, میں نے کہا کہ گورنمنٹ کو کہ وہ فلاں پیسے لیتے ہیں, وہ فلاں کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں. میں نے کوئی کسی قسم کی کوئی بات کی ہے؟ میں نے تو سمپل سی بات کی ہے کہ لیٹس ڈو لائک دس, کہ یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ اگر میں کوئی ہیرا پھیری کروں گا تو پھر میرا نیچے ملازم بھی ہیرا پھیری کرے گا. میں اگر 100 روپے کیا ہیرا پھیری کرتا ہوں تو وہ میرا جو نیچے والا ملازم وہ 5 پیسے کی کرے گا, وہ ضرور کرے گا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جہاں ملاوٹ والی بات ہے, جعلی دوائیوں والی بات ہے, وہ تو بڑی ایک سمپل سی بات ہے. وہ ایز اے قوم ہم بھی یہ اتنے فتوے دیتے ہیں, اتنی چیزیں کرتے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی جس محلے میں جعلی دوائی بن رہی ہے, جس جگہ پہ فوڈ ایڈلٹریشن ہو رہی ہے, جہاں پہ یہ جعلی مسالے بن رہے ہیں, یعنی جو بھی دودھ بن رہا ہے وہ ہمارے ارد گرد لوگوں کو پتہ ہے. جہاں سے ایک بندے کے پاس بھینس نہیں ہے, وہ ڈبہ بھر کے شہر میں آ رہا ہے دودھ بنا کے, اس کے گاؤں والوں کو بھی پتہ ہے, اس کے ارد گرد رشتے داروں کو بھی پتہ ہے کہ بھائی سب کو پتہ ہے. تو پھر ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ اس میں آپ کسی محکمے کو ذمہ دار نہیں کرا سکتے. کمپلائنس کرتے ہیں. ہاں میں وہی بات کر رہی کہ ان کو روک تھام کے لیے ان کی پکڑ دکڑ کے موجود ہے نا, میں تو موجود ہے. ہمارے فلاز ہے نا, کوئی اریسٹ ہوتا ہے 2 مہینے کے بعد وہ پھر باہر نکل کے وہ کام کر رہا ہے. وہ جو آپ نے بات کی نا, وہ باہر ہو جاتا ہے, وہ اریسٹ ہو جاتا ہے. وہ اریسٹ ہی نہیں ہوتا, جو سر نوکری کر رہا ہوتا ہے وہ اریسٹ نہیں ہوتا. لیکن لاسٹلی میں سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب ایکسپو ہونے جا رہی ہے پیڈمک کے زیر تمام, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, اور کیا پورے پاکستان سے انڈسٹریلسٹ کو آپ نے دعوت دی ہے کہ وہ اس ایکسپو میں آئے جو 2026 پیڈمک کروانے جا رہے ہیں؟ اگر آپ کینٹن فیئر چائنا کو دیکھیں, وہ ایک شہر میں چھوٹا سا فیئر سٹارٹ ہوا تھا, اب وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہے, اور دنیا جہان کی جو بائنگ ہے نا وہ وہاں پہ ہوتی ہے, ہر طرح کی. لیکن یہاں پہ ایکسپو سینٹر بنا ہوا ہے, ہر شہر میں ہر جگہ بنتا ہے. جی یہ ہم نے اپنی سندر انڈسٹریل اسٹیٹ سے اس کو سٹارٹ کیا تھا. یہ بھی ایک کسی انڈسٹریل اسٹیٹ کی یا کسی ایک یہ پنجاب انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا ہماری جو کمپنی ہے پیڈمک کی, اس کی یہ کاوش تھی. اور اس میں سب سے زیادہ جو میں یہ یہاں کہوں گا کہ وہ جو ہماری سندر انڈسٹریل ٹریڈ ایسوسیشن ہے ہماری اپنی, جو ریجنرس کی, یہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. وہ آج بھی وہی اس کو مینٹین کر رہے ہیں. چلتے ہیں, اور وہ اس کی ہر دفعہ اس کے اوپر چانس تھا دیا گیا تمام انڈسٹریز کو کہ وہ لوکل جو بن رہی ہیں وہ, اور باہر سے بھی جو انڈسٹریز ہے وہ آئیں. وہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, ایگزیبیشن میں داخلہ لیتے ہیں, دے آر ویلکم, دے آر پراپرلی, ان کی ایگزیبیشن کی جاتی ہے. انٹرنیشنلی بھی اس دفعہ کر رہے ہیں. اچھا, اور ہمارا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نا, سیکھنے کے علاوہ پروموشن خریدنے کو بھی ملتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک. دیکھیں مارکیٹنگ بیسکلی اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے, وہ آپ نے لفظ یوز کیا میڈ ان پاکستان, تو بیسیکلی
اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو چیز ہے میں باہر سے لیتا ہوں. یہاں پر ہے یہ- میڈ ان پاکستان ہے, وہی نا پروموٹ کرنا ہے, اور پھر پلس اور یہ بہت اچھا جیسچر بھی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. اسی پہ دیکھیں نا اب سعودیہ میں دنیا جہان میں ایگزیبیشن ہوتی ایگزیکٹلی. ہے اور وہ کامیاب ہوتی ہیں. وہاں پہ ہم یہاں سے جا کے میجک ٹیکسٹائل کا گارمنٹس کا شو لگتا ہے لاس ویگس میں, ہمارے لوگ یہاں جا کے اپنا وہاں پہ ہم ہر جگہ بیچتے ہیں اور خود بھی جاتے ہیں لینے کے لیے کوئی چیز دیکھنے کے لیے. مشینری کے شو میں دیکھتے ہیں کہ جاتے ہیں کہ واٹ از گوئنگ آن, لیٹسٹ کیا ہے. واٹ از لیٹسٹ ہوا ہے. یس. لیکن بیسیکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ, لیکن جو پاتھ ہے نا وہ ذرا بمپی ہے. اچھا, بمپی رائڈز ہے لیکن نہیں وہ نہیں, وی ہیو ٹو ورک ہارڈ. ہمیں سب کو مل کے کام کرنا چاہیے, یس ہر فرد کو. بالکل ٹھیک. چاہے وہ یہ جو لائٹ جلا کے کھڑا ہے, اس کو آپ کو مجھے میں اس پہ اپنا رول تو ہم نے ادا کرنا ہے نا. نہیں, رول ایک ہوتا ہے مجبوری. میں مثلا فیکٹری ہے جو میں نے لگائی ہوئی, میں نے لگائی ہوئی ہے, اس کو میں نے چلانا ہے. اب اس کو چلانے میں طریقہ ہے جو ہونا چاہیے مجھے وہ اپنانا چاہیے. رائٹ جو طریقہ, جو ڈائریکشن. اور دوسری سائڈ پہ جو رول آف دا گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ میں بھی ہم ہی لوگ ہیں. ہاں, تو رول آف دا گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو بھی پورے کا پورا ان کو بھی حالات اور واقعات, ریکوائرمنٹ, نیڈس کے مطابق اگر میری گاڑی جو ہے وہ 50 میل سے اوپر چل نہیں سکتی اس میں سڑک کے اوپر, تو میں اس کو وہاں پہ 100 میل پہ دوڑانے کی کوشش کروں گا. اگر وہ سڑک ہی نہیں ہے تو اس قابل کے وہاں پہ 100 میل پہ گاڑی چلے تو آپ کو کیسے چلائیں گے. رائٹ. وہ ایک پاتھ جو ہے نا وہ دینا پڑے گا انڈسٹریز کو, تاکہ ہماری اکانومی بھی گرو کرے, اور یہ جو سیکٹرز ہیں. اکانومی اس میں تو سروائیول کا سوال ہے, ملک کی سروائیول کا سوال, نیشن کی سروائیول کا سوال ہے, ہماری یوتھ کی سروائیول کا سوال ہے. اچھا سر, لاسٹلی میں چاہوں گی کہ جو ہماری یوتھ ہے, جو ینگ انٹرپرینورز یا انڈسٹریلسٹ آ رہے ہیں, یا جو اپنا سوچ رہے ہیں انڈسٹری کی طرف آنے کو, آپ نے کتنے ڈیکیڈز پورا بزنس کے اتار چڑھاؤ سب دیکھے ہیں, ان کو کیا مشورہ ہے جو یوتھ کو آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں, یا ینگ انڈسٹریلسٹ کو, بزنس مین کو؟ دو چیزیں ہیں. ایک یوتھ کے لیے میسج, آپ جو کہہ رہے ہیں ینگ بزنس مین ہے جو اپنا بزنس اسٹارٹ کرے, جو یہ نیا بزنس دو حصے ہیں نا, کوئی ٹریڈنگ میں کرنا چاہتا ہے یا کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے. بالکل. تو میں یہ کہوں گا ہاں کہ انڈسٹریلائزیشن کی یہاں پہ بہت ضرورت ہے, کیونکہ آج بھی بہت ساری چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کو اس مقام پہ اس انڈسٹری کو لے کے جانا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کی تقریباً ساری امپورٹ سوائے را مٹیریلز کے کوئی اور فنش گڈز نہ آ سکے, تاکہ آپ وہ یہاں بنا سکو. اور اس کے ساتھ اگر وہ اپنا نقصان نہ کریں, اس کی فیزیبلٹی بنائیں, وائبل ہو تو پھر ضرور انڈسٹری لگائیں. اگر وائبل نہیں بنتی تو زبردستی نہ لگائیں, شوق میں نہ آئیں. ہاں, دیٹس اٹ. نقصان ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن چلیں اب چلیں, جب بھی انہوں نے انیشیٹو لیا, یہ بڑی بات ہے. یہ بھی بڑی بات ہے. سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.